الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے محرم الحرام کے مہینے سے۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے، یعنی جو 3 در مہینے ہیں ان میں سے آخری مہینہ ہے، اور وہ پے در پے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے، اور رجب الگ سے ہے۔ مہینوں کی گنتی کے بارے میں سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اس دن سے اللہ نے 12 مہینے بنائے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، اس کا حکم دیا میرے اللہ نے۔ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، کیونکہ عربوں نے مہینے کی گنتیوں میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی تھیں۔ کبھی کسی سال میں مہینہ بڑھا دیا اور کبھی کسی سال میں مہینہ گھٹا دیا، تو وقت اپنی اصل پہ نہیں رہا تھا۔ لیکن جس سال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس موقع پر یہ فرمایا، یہ حج اپنے اصلی صحیح وقت پر اور صحیح طریق کے مطابق ہوا ہے۔ فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں اور 1 الگ سے ہے، اور یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں۔ ان کی حرمت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے۔ ویسے تو میرے عزیزوں، انسان کی یہ چاہیے کہ ساری زندگی برے کاموں سے بچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری یاد دہانی کے لیے، ہمیں شوق دلانے کے لیے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور پھر ان میں خاص کام کرنے کو کہا ہے۔ جیسے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا اللہ نے، ذوالحجہ میں حج کا حکم ہے، اور عربوں کے ہاں رجب میں زیادہ عمرے کیا کرتے تھے، لیکن کوئی خاص اس کی فضیلت بیان نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کا جو خاص حکم ہے وہ یہ کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ میرے عزیزوں، اپنی جان پر ظلم کرنا 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ انسان خود گناہ کے کام کرے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جن مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو ان مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے، اور گناہوں کی ممانعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بطور خاص اگر سال کے یہ 4 مہینے انسان اس پریکٹس میں گزارے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور برے کاموں سے بچنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے باقی مہینوں میں بھی وہ اللہ کے احکامات کو پامال نہیں کرے گا، معاذ اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کسی دوسرے پر بھی ظلم نہ کرے، کیونکہ جب انسان کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے، وہ دراصل وہ اپنے اوپر کرتا ہے۔ جیسا کہ انسان اگر کسی دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے، وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں میرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم نے نیکی کی، احسان کیا تو اپنی جان پہ کیا۔ یعنی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ انسان نے کسی دوسرے انسان کے ساتھ نیکی کی، اس کے ساتھ بھلائی کی،
لیکن در حقیقت میں وہ اس کے اپنے لیے ہی بہترین ہوتا ہے۔ محرم کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، یہ اس مہینے کے فضائل میں سے ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی کہ اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ اس کی خاص عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے شرف اور فضیلت پر دلیل ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص مخلوقات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسحاق علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو اپنی عبودیت کی طرف منسوب کیا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اسی طرح خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہا ہے، اللہ کا گھر۔ اسی طرح قوم سمود کی اونٹنی کو کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو میرے عزیزوں، جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرے وہ اس کی خاص عزت اور تشریح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگرچہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، لیکن ان 4 میں سے جو افضل ہے وہ محرم ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں سے بھی سب سے افضل مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کی تھوڑی سی فضیلت میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دنوں میں، اس مہینے میں آپ جو بھی عمل کرو گے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، قبول ہوگا۔ تو آج والا یہ وظیفہ جو میں آپ کو بیان کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ کریں گے تو یہ آپ کی ہر حاجت کے لیے، آپ کی ہر دلی خواہش کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہترین عمل ہوگا۔ ہمارا اور آپ سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک بات میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ اصل میں ہم اللہ سے مانگ ضرور رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا یقین نہیں ہوتا اور ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ یعنی ہاتھ ہمارے ضرور اللہ کے سامنے اٹھے ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں، لیکن ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ حدیث کا مفہوم ہے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو اس یقین کے ساتھ دعا مانگو، میرا اللہ ضرور میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ توفیق تو ہمیں ضرور مل جاتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں، لیکن ہمارا دل غفلت کی نیند سویا ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے تو ہمارا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، جب دعا مانگو تو پورے یقین کے ساتھ مانگو اور پوری توجہ کے ساتھ مانگو۔ یہ محرم الحرام کا بہت بہترین وظیفہ ہے، سورہ الکوثر کا، اور یہ وظیفہ 3 دنوں سے لے کر 7 دنوں کے اندر آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی یا جو بھی مشکل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسان ہو جائے گی۔ یہ محرم الحرام کے مہینے میں سورہ کوثر پڑھنے کا فائدہ اٹھائیں۔ تو اس کو ہم نے پڑھنا کس طرح سے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ بعد نماز عشاء پڑھیں، اس کے پڑھنے کے 2 بہترین وقت ہیں، وہ دونوں ہی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، یا جو آپ کو آسان لگے وہ آپ کر لیجئے گا۔ اگر تو آپ بعد نماز عشاء اس کو پڑھتے ہیں تو 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھیے گا، اس کے بعد اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنے کے بعد آپ نے اس سورت کو، چھوٹی سی سورت ہے، صرف 313 بار پڑھنا ہے۔
313 کا عدد بہت بہترین ہے. اس میں یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے اپنے اللہ سے. جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی. اور اگر آپ اسی کو سیم اسی طرح تہجد کے وقت کرتے ہیں تو میرا اللہ بہت رحمان ہے, بہت رحیم ہے. تو آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی وہ 7 دنوں سے بہت پہلے پوری ہو جائے گی. جس طرح کوئی وقت کوئی مہینہ فضیلت کا ہے, جس طرح یہ محرم الحرام باقی مہینوں پر فضیلت والا مہینہ ہے, اسی طرح تہجد کا وقت باقی وقت پر فضیلت رکھتا ہے. تو اگر آپ اس کو تہجد کے وقت پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سب کام بہتر ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمتیں برسائے گا. آپ کی حاجت جب بھی پوری ہو جائے, لیکن کوشش کیجیے گا کہ اس کو 7 دن تک مکمل ضرور کر لیجیے گا. یہ وظیفہ تو اتنا پیارا ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اگر اس کو ہم اور زیادہ بھی کر لیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا, اس کا نقصان کوئی نہیں, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن پاک ذات خود ایک خزانہ ہے. اس میں اتنی زیادہ فضیلت والی آیتیں ہیں, صورتیں ہیں کہ جس کی سوچ بھی آپ کے میرے ذہن میں نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے, ہم سب کو ہر مشکل ہر پریشانی سے بچائے. آمین ثم آمین. اور جو بھی حاجات ہوں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کو پورا کرے. آمین ثم آمین. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر. آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی قرآن پڑھے گا سنے گا اس کا اجر آپ کو, مجھے, ہم سب کو ملے گا. تو آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا. تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.